حضور سیدنا غوث اعظم الہامی طور پہ آپ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ نے مجھے خود عطا فرمایا. کیا اللہ نے فرمایا؟ یا غوث الاعظم، اے ولیوں میں بڑے غوث. یہ سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ولیوں میں بڑے غوث. فرمایا فَأَظْهَرْتُ فِي شَيْءٍ مَا أَظْهَرْتُ فِي شَيْءٍ كَظُهُورِي فِي الْإِنسَانِ. فرمایا میں جیسے انسان میں ظاہر ہوا ہوں نا، ایسے میں کسی چیز میں ظاہر ہوا ہی نہیں. اچھا یہ انسان کون ہے؟ کس انسان میں؟ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. یہ مولوی صاحب انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، سب انسان ہے. ہر عالم دین، ہر ولی بزرگ سب انسان ہے. یہ کون سا انسان ہے جس میں اللہ ظاہر ہوا ہے؟ پڑھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب سب سے پوچھئے کہ یہ جو خالق الانسان ہے اس سے مراد کون سا انسان ہے؟ تو سب مفسرین کہیں گے محمد. رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے خود قرآن پڑھایا ہے، خلق الانسان اور پھر انسانی صورت میں پیدا فرمایا ہے. پڑھایا پہلے ہے، پیدا بعد میں کیا ہے. یہ وہی انسان ہے. فرمایا جس طرح کے جلوے میری ذات کے تم نے حضرت انسان میں دیکھے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ میں، اس طرح کے جلوے میرے کسی انسان میں نظر نہیں آئے. وہ انسان کا معنی سمجھ لیا؟ وہ انسان کا معنی سمجھا؟ فرمایا میں اگر ظاہر ہوا ہوں تو ایک انسان میں. یہاں ال انسان ہے نا، ال انسان، انسان یا انسان انہوں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان. الف لام ال انسان، وہ خاص کون سا انسان ہے؟ فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے احباب گرامی ایک اور جو شعر ہے وہ بھی سماعت فرمائیے اپنا، بلکہ حکم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں ثم سألت، میں نے عرض کیا، سوال کیا. فرمایا کہ یا رب من ای شیء خلقت الملائکہ. یا اللہ میرا سوال ہے، حضور غوث پاک پوچھتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو نے کس چیز سے بنائے ہیں؟ بڑی عالی شان مخلوق ہے تیری، بڑی شان والے ہیں یہ فرشتے، بڑی ان کو عظمت تو نے دی ہے. عبادت کرتے ہیں تو کیے ہی جاتے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، جھکے ہوئے ہیں تو جھکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو کوئی خواہش نہیں ہے. کس چیز سے بنے ہیں؟ جدا کیدا تو قادہ بنے ہو. یہ من ای شیء خلقت الملائکہ، ان فرشتوں کو کس چیز سے بنایا ہے تو نے؟ تو فرمایا جواب آیا قالا لی یا غوث الاعظم، اے غوث اعظم مجھے اللہ نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور الانسان، میں نے نا فرشتوں کو انسان کے نور سے بنایا ہے. کس کے نور سے؟ اچھا اب آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، تو میں پاٹے خان بنیا پھر کہ بھی اللہ نے فرمایا انسان دے نور تو میں فرشتے بنائے. بھئی انسان دا نور، آپ میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نور ہیں؟ بھئی ہم تو خاک ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم خاک ہیں. تو پھر اس انسان پر بھی توجہ جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور الانسان، من نور الانسان، کہ وہ جو خاص انسان ہے نا جس کو محمد کہتے ہیں اس سے نور لے کے میں نے فرشتے بنائے ہیں. وَخَلَقْتُ الْإِنسَانَ مِن نُورِ، اور وہ انسان میرے نور سے ہے، وہ انسان میرے نور سے ہے اور فرشتے اس کے نور سے ہیں، اور فرشتے اس کے. اور نبی پاک نے فرمایا چونکہ علی اور نبی نور ایک ہیں، رسول پاک نے فرمایا اللہ نے جب فرشتوں کو بنانا تھا تو علی کے چہرے کے نور سے روشنی لی اور اس سے فرشتوں کو تخلیق فرمایا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. علی کے چہرے کے نور سے. وہ کون سا انسان ہے کہ جس کے نور سے فرشتے بنے ہیں؟ فرمایا وہ نور یا محمد ہے یا علی ہے. جن سے فرشتے بنے ہیں، جن کے نور سے پیدا ہونے والے اتنے پاک ہیں، جن کے نور سے بنائے جانے والے اتنے پاکیزہ ہیں، جن کے نور سے تخلیق کیے جانے والے اتنے عظیم ہیں، خود وہ نور والے کیا ہوں گے؟ یہ سرکار غوث اعظم اصل میں سمجھانا کچھ اور چاہتے ہیں. تو اس لیے احباب گرامی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سنو. اچھا سن لیں، فقیر یہ بڑی خاص مجلس ہے یار. میں آپ کی سماجت کرتا ہوں، منت کے بعد جو اگلا لفظ ہوتا ہے کہ بور نہیں ہونا آپ. یا حسن یا حسین یا حسین سلامت رہے. اچھا فقیر کا لفظ آپ نے سنا ہے، فقیر کا بھئی یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد رکھیے. میرے ابا جی قبلہ کے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے باتیں ساری آج تک یاد رکھی ہوئی.
یہ بھی یاد رکھیے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا سنو، سب سے زیادہ میری امت ہوگی قیامت والے دن، مگر مجھے فخر نہیں ہے، جنت کا دروازہ پہلے میں دستک دوں گا، مجھے فخر نہیں ہے، وہاں پر نام میرا ہی لکھا ہوا ہے، مجھے فخر نہیں ہے، لواء الحمد میرا ہوگا، سارے نبی اس کے نیچے ہوں گے، مجھے فخر نہیں ہے، مقام محمود پہ میں بیٹھوں گا، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، مجھے فخر نہیں ہے، نبیوں کا سردار رسولوں کا امام میں ہوں، فخر نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں، میں نبیوں کا سردار رسولوں کا سردار، اور میں کیوں فخر کروں؟ وہ فخر کریں جن کو میرے جیسا امام ملا ہے، یہ فخر ان کا ہے، میرا تھوڑی ہے بھئی، اس لیے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، مجھے فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کسی بات پہ بھی فخر نہیں؟ فرمایا ایک بات پہ فخر ہے، وہ کون سا؟ فرمایا الفقر، یہ جو فقر ہے نا، فقر فے کاف نقطے والا تے رے، فا قاف اور را، فقر، فرمایا الفقر فخری والفخر منی، مجھے صرف فخر ہے پوری دنیا و آخرت میں کسی چیز پر تو فقر پر فخر ہے، کیونکہ فقر مجھ میں سے ہے، فقر مجھ میں سے ہے، فقر مجھ میں سے ہے، اور اس فقر پہ مجھے فخر ہے، اور جس کے پاس وہ والا فقر ہو جو مجھ میں سے ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بوئے تے فقیر آیا انہوں کچھ دیو، فلانے دا جناب رڑی نکل گیا تو فقیر بن گیا، ایسا ہی۔ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن آل علی یا غوث الاعظم، اللہ نے الہامی طور پہ مجھے فرمایا اے غوث اعظم سن، لیس الفقیر عندی لیس لہ شیء، میرے نزدیک فقیر نہیں ہوتا جس کے پاس ہو ہی کھ نہ، بل الفقیر الذی عندی، بلکہ میں اللہ کے نزدیک فقیر اس بندے کا نام ہے لہ امر فی کل شیء، کہ ہر چیز میں اس کے پاس امر کی دولت موجود ہو، اذا قال لشیء کن فیکون، جب وہ میرا بندہ کسی چیز سے کہے نا ہو جا تو وہ ہو جائے، تو وہ چیز کیا ہو؟ یہ انڈیا کے میوزیم میں نا ایک چیز پڑی ہے، وہ تھوڑی سی پتھر کی ہے، تھوڑی سی وہ لوہے کی ہے، اور تھوڑی سی وہ کسی اور چیز کی، لکڑی کی ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے پاؤں کو اس کی ٹھوکر لگی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کوئی لکڑی ہے، پتہ نہیں پتھر ہے کہ پتہ نہیں لوہا ہے، کن فیکون، جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو وہ لکڑی بھی تھی، وہ پتھر بھی تھا، وہ لوہا بھی تھا۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں، فرمایا یہ فقر ہے، اور جس کے پاس یہ دولت ہو وہ فقیر ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سنو لوگو کہ یہ جو فقر ہوتا ہے اس فقر کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اذا رأیت الفقیر، اللہ نے فرمایا محترق بنار الفقر، اے میرے غوث جب تو کسی فقیر کو فقر کی آگ میں جلتا دیکھے، فرمایا والمنتصر بکثرت الفاقہ، اور وہ فاقے کی کثرت کے ساتھ عاجز اور مسکین بن گیا ہو، فتقرب الیہ، پھر اس کے قریب ہو جا، یا غوث الاعظم پھر اس فقیر کے کیا ہو جا؟ قریب ہو جا، اس فقیر کے قریب ہو جا، اس فقیر کے قریب ہو جا۔ کیوں قریب ہو جا؟ کیوں؟ لا حجاب بینی و بینہ، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، میرے فقیر کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ فقیر وہ جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی طلب جناب موسیٰ کو تھی۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ فقر ہے۔ اور سنیے آپ نے ارشاد فرمایا یا غوث الاعظم اہل الجنت مشغولون بالجنت و اہل النار مشغولون بی، اے غوث الاعظم، بھی توجہ ہے کہ جو جنتی ہے نا، جنتی جو کون ہے؟ جنتی، ان جنتیوں کے بارے میں مشغولون بالنعمت بالجنت، وہ جنت میں مشغول ہے۔ جنتی کس میں مشغول ہے؟ جنت میں۔ میرے جیسے جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو اس کی سمجھ آئے گی، یہ تو ہے نا بڑے لوگوں کی بات ہے، جنتیوں کی، ایک طبقہ جنتیوں کا ہے جو اللہ نے جن کو جنتی بنا دیا، ایک میرے جیسے گناہگار بھی ہیں جن کو یہ ہے کہ ویسے تو ہماری حالت جنتیوں والی نہیں ہے، ہمارے کردار اور کرتوت تو دوزخیوں والے ہیں، اللہ جنت میں بھیج دے تو یہ اس کی مرضی۔ بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ میں تو ایسا ہی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا۔ اس لیے سرکار غوث اعظم فرماتے اللہ نے مجھ سے کہا جنتی جنت میں مشغول ہے اور دوزخی مجھ میں مشغول ہے، جنت میں یہ بھی، جنت میں یہ بھی، جنت میں یہ بھی، جنتی اس میں مشغول، اور جو دوزخی ہیں یعنی جو کہتے ہیں کہ میں دوزخی ہوں چلا جاؤں تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ فرمایا جو اپنے آپ کو دوزخی سمجھتا ہے نا اس کی خوش بختی یہ ہے کہ جنت والے جن کو میں نے کہہ دیا یار جاؤ جنتی ہو،
اب وہ جنت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور یہ جو بیچارے ہیں ان کی خوشبختی اور بلندی کا عالم یہ ہے، یہ مجھے سوچتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی گناہگار کو دور نہ کرنا، اس لیے کسی گناہگار سے نفرت نہ کرنا، اس لیے کسی گناہگار سے حقارت نہ کرنا، گناہگار کو اپنے پاس رکھنا، سینے سے لگانا، کیونکہ وہ گناہگار ہو کے مجھے سوچتا رہتا ہے کہ میرا خدا رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، تو فرمایا جنتی جنت کے خیال میں ہوتا ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ میرے خیالوں میں ہوتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا یا غوث الاعظم بعض اہل الجنت، فرمایا یہ جو یتعوذون من نعیم کاہل النار یتعوذون من الجحیم، بعض جنتی جنت سے ایسے پناہ مانگتے ہیں، سنیے ذرا، بعض جنتی جنت سے ایسے پناہ مانگتے ہیں جیسے جہنمی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہندے یا اللہ جے جنت تے جا کے اسی حوراں والے لگ گئے، جنت دیاں نعمتاں والے لگ گئے تے ہور ساڈے پاسے توجہ ہو گئی تے مر گئے تھاں تے کیا فائدہ ہوا اس جنت کا؟ مولا ایسی جنت سے پناہ۔ وہ جنت میں جانے کے شوقین لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں جو جنت سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ ایسی جنت میں لے جانا جہاں تیرے یار کے جلوے نہ ہو، جہاں تو نہ ہو، جہاں تیرے جلوے